الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ فإنها كموضع من الدین من الجسد كموضع من السر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے طہارت حاصل نہیں کی، جس نے وضو نہیں کیا، اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور اس شخص کا دین نہیں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کی حیثیت دین کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے سب سے پہلے جو چیز بیان فرمائی، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے کہ جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے۔ امانت سے مراد اگر کوئی شخص آپ کے پاس رقم رکھواتا ہے، کوئی ادھار چیز رکھواتا ہے اور وہ واپسی پر آپ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے بندے کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر بعض محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے جو نازل کیا ہے، اگر انسان اس کے اندر اس کے احکامات کے اندر خیانت کرتا ہے تو گویا وہ ایمان کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی امانت کی خوب حفاظت کرے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرائض کو لازم ٹھہرایا ہے، انسان ان چیز کی حفاظت کرے، ان کے اندر خیانت نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو طہارت حاصل نہیں کرتا، یعنی وضو نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو ہے وہ نماز کی شرط ہے۔ شرط کہتے ہیں اگر کوئی چیز پہلے سے ہوگی تو اس کا وجود ہوگا، اگر کوئی پہلی چیز نہیں ہے تو دوسری چیز کا وجود ہی نہیں، اس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہے، اس چیز کا نام شرط ہے۔ اب یہ جو وضو ہے یہ نماز کی شرط ہے، کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہیں تب پیسے دوں گا، اب آپ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اگر وہ شخص آپ کی عزت کرے گا تو آپ اس کے پیسے واپس کرے گی۔ اسی طرح یہ جو وضو ہے یہ نماز کی شرط ہے، اس کے بغیر آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اس شخص کا نماز نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع من السر من الجسد، کہ اس شخص کا دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز کی حیثیت دین کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ اگر ایک جسم کو اگر ایک سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، کہ جس جسم کے اوپر کھوپڑی نہ ہو، جس جسم کے اوپر سر نہ ہو تو وہ جسم کس کام کا۔ اسی طرح وہ انسان جو صدقہ بھی کرتا ہے، رمضان کے فرضی روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کی حیثیت دین کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں سر کی حیثیت ہے، آپ نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جو بھی کرے، جتنی مرضی نفلی عبادات کرے، جتنے مرضی حج کرے، جتنی مرضی عمرے کرے، اس کا دین نہیں ہے، کیونکہ دین کی حیثیت اسلام کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسانی جسم کے اوپر ایک کھوپڑی کی ہے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، بعض محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کو ٹھہر ٹھہر کر کرے، تحمل سے کرے، برداشت سے کرے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جلدی جلدی وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعض اعضاء کے اندر پانی نہیں پہنچتا، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میرا اور آپ کو جو وضو ہو وہ برداشت والا ہو اور تحمل والا ہو۔ اور تیسرا وصف جو آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر امانت کو اختیار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض لازم کیے ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا